جی السلام علیکم. پاکستان کے اندر ابھی تک پاکستان آرمی ایکٹ اور پاکستان سیکرٹ ایکٹ میں جو ترامیم کی گئیں، جو سابقہ اسمبلی نے، سابقہ حکومت نے جاتے جاتے جو کالے قوانین بنانے کی کوشش کی پاکستان آرمی ایکٹ اور پاکستان سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کے ذریعے، وہ معاملہ اس وقت سب سے اوپر جا رہا ہے صدر عارف علوی صاحب کے اس انکشاف سے کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے. یہ قوانین جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تھے کہ پاکستان کے کسی بھی شہری کو جانور سے بھی کمتر درجہ دیا گیا تھا کہ خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار جب چاہیں جس شہری کو چاہیں جس وقت چاہیں اٹھا لیں. یہ اٹھاتے تو پہلے بھی تھے مگر اب اس کو قانونی کور دینے کی کوشش تھی کہ کسی کی نہ کوئی جائیداد محفوظ رہے، کوئی پراپرٹی محفوظ رہے، نہ گھر محفوظ رہے. تو یہ بیسیکلی پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کے سیاہ ترین قانون تھے جو بنائے گئے پاکستان آرمی ایکٹ کے ذریعے ترمیم کر کے آرمی چیف کو ایک مانسٹر، ایک طاقتور ترین آفس بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف پہلے اقتدار میں آیا جائے بلکہ پھر اس اقتدار کو پرولونگ کیا جائے. یہ بیسیکلی خلاصہ تھا ان کالے قوانین کا جس کے اوپر ملک بھر میں ایک بحث چھڑ گئی جب صدر عارف علوی نے یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے اس کے اوپر دستخط ہی نہیں کیے اور مختلف طرح کی آراء ہمارے سامنے آنا شروع ہوئی. اگرچہ میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ جو قانونی ماہرین تھے، جو انڈیپینڈنٹ قانونی ماہرین تھے، ان سب کی ایک ہی رائے ہے. وہ کیا ہے؟ میں اس کے اوپر دوبارہ سے کوئی تفصیل سے بات نہیں کروں گا. 3 اہم ترین جو نکات ہیں اس حوالے سے وہ آپ کے سامنے بس رکھنے کا مقصد ہے آج. پہلی چیز تو یہ کہ یہ چیز بہت زیادہ پھیلائی گئی چند میڈیا کے لوگوں کے طرف سے ہی کہ بنیادی طور پہ جب عمران خان کے اوپر ایک سائفر سے ریلیٹڈ کوئی کیس ہو گیا یا شاہ محمود قریشی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ گرفتار ہو گئے تو بیسیکلی اس کے بعد یہ خیال آیا جناب عارف علوی کو کہ جی وہ اس بات کا اظہار کر دیں کہ جی یہ تو انہوں نے تو دستخط ہی نہیں کیے. یہ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا، یہ لفظ استعمال کیے گئے صدر عارف علوی کے حوالے سے کہ انہوں نے ڈرامہ کیا یا وہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. وہ تمام لوگ جو کہ شریف فیملی کے بہت کلوز جرنلسٹ کہلواتے ہیں، جن کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ وہ اس قانون کو، ان کالے قوانین کو بنانے کی جو کوشش جو کہ ناکام ہو چکی ہے اس کو بضد ہیں کہ ان کو قانون مانا جائے، اور بضد ہے کہ یہ جو کام کیا ہے جناب عارف علوی نے، یہ کر کے انہوں نے کوئی پاکستان کے لیے بدنامی کمائی ہے. یہ ان صحافیوں کا خیال ہے اور ان صحافیوں کے مطابق جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں اچھلنے کے اور مفادات لینے کے عادی ہو چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مقتدر ادارے جو ہیں وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب عارف علوی صاحب کو سبق سکھانا ہے. یہ پاکستان میں اس وقت صحافت کی صورتحال ہے. میں نے آپ کے سامنے جو پہلا نقطہ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کی رپورٹنگ بھی دیکھی. مجھے پہلے سے علم تھا قانون کے حوالے سے کہ اس میں گنجائش موجود ہے کہ یہ کیس درج ہو سکتا تھا. جو پہلے سے قانون موجود ہے سیکرٹ ایکٹ کا، کوئی نئی ترامیم میں عام شہریوں کے بارے میں تو جو باتیں آئیں میں نے آپ کو بتا دیں. ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو ضروری تھی کہ جس میں یہ کیس درج کیا جائے جو کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے خلاف درج ہوا. یہ مجھے علم تھا پہلے سے کہ ایسی گنجائش موجود ہے، لیکن ایک کنفیوژن پیدا کی گئی تھی. تو میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے ہی قابل احترام سینئر صحافی ہیں پاکستان کے، عمر چیمہ، وہ رپورٹ کر رہے تھے جیو نیوز کے اوپر کہ جو بھی کیس وغیرہ درج کیا گیا ہے اس کا نئی ترامیم کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مطلب آپ جتنے بھی کریڈیبل اور بھی جو سینئر جرنلسٹ ہیں سب نے یہی والی بات جو ہے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ تو پہلے سے جو ایک انفراسٹرکچر جو موجود تھا اس کے تحت بھی یہ ہو سکتا تھا. تو آپ نے اگر پہلا میرا نقطہ یہ ہے، اگر آپ اب واقعتاً چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، دیکھ بھال کے آگے چلنا چاہتے ہیں، تو آپ چند لوگوں کے اوپر بددیانت کا ٹیگ لگا دیں. جن لوگوں نے آپ کو یہ بتایا شعبہ صحافت میں سے تھے کہ یہ صدر عارف علوی نے اس لیے کیا ہے کہ یہ کیس درج ہو گیا ہے سائفر والا، یا اس کے بعد کیا ہے، ان کے اوپر بددیانت کا لفظ لکھ لیں کیونکہ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جب یہ خبر پورے پاکستانی میڈیا نے خبر چلائی کہ صدر عارف علوی نے دستخط کر دیے، کتنا گر گیا ہے شعبہ صحافت. میں اس طرف آپ کا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں، بار بار پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سارے صحافیوں نے بیپر دیے، رات کو ٹاک شوز ہوئے اس ٹویٹ کے آنے سے پہلے والی رات کہ
صدر عارف علوی اچھے بچے بن گئے ہیں، اب وہ انہوں نے سائن کر دیے ہیں، اب یہ ہو گیا ہے، اب وہ ہو گیا ہے۔ اگلے دن سارے کے سارے اس بات کے اوپر اکٹھے نظر آئے کہ سائن کیوں نہیں کیے، جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے سائن نہیں کیے۔ یہ ہمارے ہاں صحافت کے شعبے کی حالت ہو گئی ہے۔ ایک رات پہلے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ڈر کے سائن کر دیے، اچھے بچے بن گئے ہیں، اب وہ یہ کریں گے، اب وہ کریں گے، اور پھر اگلے دن انہی کو گالیاں نکالنی شروع کر دی کہ انہوں نے دستخط کیوں نہیں کیے۔ اور ان میں سے چند لوگ وہ بھی ہیں جو حاضری لگانے یا کاروائی ڈالنے کے لیے ان قوانین، چونکہ جو بلیٹنٹلی گندے قانون تھے، غلیظ قانون سازی تھی، کالے قانون تھے، صرف لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو وہ بہتر دکھانے کے لیے ان قوانین کے اوپر تنقید بھی کر چکے تھے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں شعبہ صحافت کے اندر۔ یہ میرا پہلا نقطہ تھا کہ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں جو عمران خان کے شاہ محمود قریشی کے خلاف جو بھی یہ کیس درج ہوا، جو صحیح یا غلط وہ ہمارا موضوع نہیں ہے آج کا، اس کا اس چیز سے کسی قسم کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کسی بھی حوالے سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو بحث کو کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے، میں آپ کو صرف وہ دوسرا پوائنٹ بتا کے آگے چلنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے جس کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں۔ مثال کے طور پہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جو آرٹیکل 75 ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کے تحت، سب آرٹیکل 1 کے تحت آرٹیکل 75 کے صدر کے پاس 2 اختیار ہے۔ پہلے دن سے یہ بات ہو گئی، سب نے اقرار کر لیا، اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں بات کہ یا صدر نے منظوری دینی تھی یا اعتراض لگا کے ان رائٹنگ واپس بھیجنا تھا۔ بالکل یہ بات لکھی ہوئی، یہی 2 آپشنز ہیں۔ میں نے جو اس سے پہلے پروگرام کیا اس کے سامنے آپ کے سامنے یہی چیز رکھی، میں نے گزارشات رکھی، میں نے آپ کو اپنی سوچ بھی بتائی کہ میرے مطابق اگر سائن نہیں کیے یا بغیر سائن کیے بغیر اعتراض لگائے واپس بھیج دیا تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا۔ لیکن یہ چونکہ میں قانون دان نہیں ہوں، میں صحافی ہوں، تو میں نے آپ کو اپنے پروفیشنلزم کے تقاضوں کے مطابق 3 اعلیٰ ترین جو قانونی دماغ ہیں ان کی رائے آپ کو بتائی، جو کہ مختلف رائے تھی میری سوچ سے۔ ریما عمر صاحبہ نے کہا کہ یہ 2 آپشن ہی نہیں کیا تو بریچ آف کانسٹیٹیوشن کیا۔ یہی بات صلاح الدین احمد، بہت سینئر قابل احترام وکیل ہیں، انہوں نے کی۔ سلمان اکرم راجہ نے یہ لکھا کہ اگر سائن نہیں کیے تو قانون نہیں بنا۔ یہ تینوں جن کے میں نے نام لیے جو اعلیٰ ترین قانونی دماغ ہیں، جو پی ٹی آئی کے خلاف بھی رائے دیتے رہے ہیں، پی ٹی آئی کی کیمپینز کا نشانہ بھی بنتے رہے، ان تینوں کے مطابق یہ قانون نہیں بنا اگر صدر نے سائن نہیں کیے تو بنیادی طور پہ نقطہ کیا ہے جو میں آپ کے سامنے دوسرا پوائنٹ رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نقطہ بنیادی یہ ہے کہ قانون بنا کہ نہیں بنا، یہ بات ہے۔ صدر نے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا یہ تو نقطہ ہے ہی نہیں، یہ تو انڈر ڈسکشن ہی نہیں ہے بات۔ یہ آپ کیسے یہ بات لے کے آ رہے ہیں؟ آپ کیوں یہ بار بار کہہ رہے ہیں؟ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ صدر نے ان دونوں میں سے کام کرنا تھا، تو میرے جیسے بندے نے بھی آپ کو ان تمام آئینی قوانینی ماہرین کے جو رائے تھی وہ سامنے رکھ دی کہ اس میں تو بریچ بھی، بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ بریچ ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کا۔ ٹھیک ہے، ہوا ہے۔ صدر عارف علوی بہت برے بچے ہیں، بہت گندے بچے ہیں، بہت غلط کام کیا ہے انہوں نے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں مان رہا ہوں۔ یہ گفتگو یہاں پہ ختم ہو گئی جب سب نے اتفاق کر لیا کہ صدر عارف علوی بہت گندے ہیں، بہت غلط ہے، ختم ہو گئی بات۔ اب اس سوال کا جواب دیں، قانون بنا کہ نہیں بنا؟ یہ بات ہے، یہ چیز ہے، یہ نقطہ ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی چینل کے اوپر، آپ کو میں بتاؤں نیریٹو کس طرح بنائے جاتے ہیں، کس طرح لوگوں کو بہکایا جاتا ہے، بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اور ہمارے سینئر جرنلسٹ بھی صرف فوج کے ساتھ ایک اچھا تعلق رکھنے کے لیے کہ وہاں سے خبر آتی رہے، سورسز بنے رہیں، آسانیاں رہیں، آسائشیں رہیں زندگی میں، فیملی کے لیے آسائشیں رہیں۔ طاقتور ترین قوت سے آپ کے ساتھ تھوڑی سی بھی پرابلم ہوگی تو آپ کی زندگی سے آسائشیں ختم ہو جائیں گی، آسانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ رکھنے کے لیے وہی مطلب اب وہاں سے لائن کیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ بات پھیلائیں کہ یہ قانون تو بن گیا، جو بھی ہوا صحیح ہوا غلط، قانون بن گیا۔ اب ملک کے چوٹی کے آئینی اور قانونی ماہر کہہ رہے ہیں قانون نہیں بنا، کہ اگر دستخط نہیں کیے تو عارف علوی نے غلط کیا، ان کو آئین کے مطابق ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کرنا تھا، یہ درست بات ہے، لیکن انہوں نے نہیں کیا تو دستخط بھی نہیں کیے تو کیا قانون بن گیا؟ تو سب لوگ متفق ہیں قانون نہیں بنا۔ شائق عثمانی صاحب بہت ہی قابل احترام قانونی ماہر ہیں، جسٹس رہے ہیں، ان کو میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ ایک صاحب نے لیا ہوا تھا، ان سے سوال کر رہے ہیں، وہ یہی والی بات رپیٹ کر کے دہرا کے کہ آپ یہ بتائیں بس سر کہ جب صدر عارف علوی نے واپس بھیجنا تھا تو اس کے اوپر کچھ لکھ کے بھیجنا تھا نا، وربلی تو نہیں کہنا تھا، لکھ بھائی یہ بات تو اب اس کے اوپر کوئی یا تو نا عارف علوی یہ ڈیبیٹ کر رہے ہو سامنے آ کے کہ جی میں نے لکھ کے بھیجا ہے،
یا میں نے لکھ کے بھیجنا تھا یا جو بھی بات، یہ بات تو اسٹیبلشڈ ہے کہ نہیں لکھ کے بھیجا، کوئی اعتراض نہیں لگایا، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پہ چلا گیا، پہلے گیا ہی نہیں، پہلے وہاں پڑھا رہا اور پھر بعد میں چلا گیا، نہیں اعتراض لگایا، تو یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے، عارف علوی غلط ثابت ہو چکے ہیں، بات سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا یہ قانون ہے کہ نہیں، یہ قانون جو پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے غریب شہریوں، معصوم شہریوں کے خلاف ہے، معصوم شہریوں کی آزادیوں کے خلاف ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، صرف اپنی 2 نمبر کی اینکری چمکانے کے لیے، صرف فوج کو خوش کرنے کے لیے آپ جھوٹے بیانیے پھیلاتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، غلط سوال پوچھتے ہیں، یہ بات پوچھے نا کہ قانون ہے کہ نہیں، یہ بات ہے، یہ سوال ہے، اس کے اوپر جسٹس شائق عثمانی صاحب جو بھی رائے دیں گے وہ ان کا ہوگا۔ اب اس کے اوپر ایک جو یہ میں نے دوسرا نقطہ آپ کے سامنے رکھنا تھا، کس طریقے سے ایک جان بوجھ کے صرف فوج کو خوش کرنے کے لیے چند سینئر صحافی بھی ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی قانون تو بن گیا، حالانکہ قانون نہیں بنا۔ تمام آئینی اور قانونی ماہر جو ہیں وہ اعتراض ضرور کرتے ہیں، میں مان رہا ہوں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے کنڈکٹ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں یہ قانونی اور آئینی ماہر صدر کے، لیکن انہوں نے اگر دستخط نہیں کیے تو قانون نہیں بنا، اس بات کو اس کو جان بوجھ کے پی ٹی آئی سے کنیکٹ کر رہے ہیں، ان کا تعلق نہیں پی ٹی آئی کا اس معاملے سے، یہ پاکستانی عوام کا معاملہ ہے، ہم پاکستانی عوام کے لیے بولتے ہیں، پاکستانی عوام کے لیے لکھتے ہیں، منافقت نہیں کرتے آپ کی طرح۔ ایک طاقتور شخص، ایک طاقتور سیاستدان جو کسی بھی طریقے سے اقتدار میں آنا چاہتا ہے، مسلسل لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں سے بیٹھ کے ایک قانون سازی کرواتا ہے صرف فوج کو خوش کرنے کے لیے، اور آپ صرف لفاظی کرنے کے لیے 2 فکرے اس قانون کے بارے میں اس کے خلاف کہہ دیتے ہیں، اور بعد میں بزد ہے، اب کسی شخص نے اگر کوئی ایسا کام کر دیا کہ وہ قانون سازی رک رہی ہے، اب بزد ہے کہ قانون بن گیا، بتائیں کیسے بن گیا۔ تیسرا اور آخری نقطہ میں اپنے دیکھنے والوں اور سننے والوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے وہ ہے کیا۔ میں آپ کے سامنے دوبارہ سے ایک لمحے کے لیے دوبارہ سے پڑھوں گا آرٹیکل 75 کا جو سب آرٹیکل 1 ہے، جس کے اندر واقعتاً 2 باتیں کہی گئی ہیں کہ یا اسینٹ ٹو دا بل، صدر یا منظور کرے گا یا واپس بھیجے گا، ریٹرن دا بل ٹو دا پارلیمنٹ ود دا میسج، کہ ایک اعتراض لگا کے ان رائٹنگ واپس بھیجے گا۔ بالکل یہی 2 آپشنز ہیں، اب یہ نہیں دی گئیں، اس کے اندر کوئی تیسری آپشن نہیں ہے۔ جو سب آرٹیکل 2 ہے وہ بھی دوبارہ ایک لمحے کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ہے جب وہ بل کو واپس بھیج دے گا پارلیمنٹ میں، تو پھر پارلیمنٹ کے علیحدہ ہاؤس میں کنسیڈر نہیں ہوگا، قومی اسمبلی میں علیحدہ، سینٹ میں علیحدہ نہیں، ایک جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ ہوگا جس کے اندر وہ کنسیڈر ہوگا، اور اگر سمپل میجورٹی سے وہ اپروو ہو جائے تو وہ واپس جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس، 10 دن کے اندر ٹائم ہوگا صدر کے پاس، اگر وہ اس کے اوپر سائن کر دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ڈیم ٹو ہیو بین اسینڈڈ، یعنی کہ منظوری متصور ہوگی اور وہ قانون بن جائے گا، لا منسٹری اس کا گزٹ آف پاکستان میں نوٹیفکیشن ایشو کر دے گی۔ اب یہاں پہ میں نے کیوں یہ دوبارہ سے پڑھا آپ کے سامنے، یہ پڑھنا بہت اچھی بات ہے، ہمیں اس کو ضرور وقت دینا چاہیے، نہیں تو اس طرح کے مفاد پر سر، اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد، اپنا ایک چھوٹا سا کام کروانے کے لیے، اپنی ایک چھوٹی سی جاب کسی کے لگوانے کے لیے، یہ آپ کو شعبہ صحافت کو استعمال کرتے ہوئے یہ بددیانت لوگ جو ہیں وہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا آپ اگر اس کو دیکھنا شروع کر دیں، یہ ساری چیزیں ہی ختم ہو جائیں کہ اس کے اندر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر اگر اعتراض بھی نہیں لگاتا اور واپس نہیں بھیجتا تو اس کا جواب موجود نہیں ہے آئین کے اندر، تو یہ ایک ایمبیگوٹی ہے جس کا جواب صرف کورٹ دے سکتی ہے۔ اس بات کو اوپر میں آپ کے سامنے جو لکھا ہوا ہے، جو آئین کہہ رہا ہے، جو آئینی اور قانونی ماہر کہتے ہیں، آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ پہلے جو سب آرٹیکل ہے اس کے اندر 2 باتیں ہیں، یہ 2 باتیں بڑی کلیئر ہیں، اگر تیسری چیز جو ہو رہی ہے وہ چونکہ آئین کے اندر اس کا جواب نہیں ہے تو اس کے لیے تشریح کہتے ہیں درکار ہے جی کورٹ سے۔ کس چیز کے اوپر تشریح درکار ہے؟ میں نے آپ کے سامنے 3 آئینی اور قانونی ماہروں کا نام لیا، میں ایک بڑے قابل احترام لائر ہیں کراچی سے، معیز جعفری صاحب، مجھے ان کا انداز تحریر بہت پسند ہے، بہت اچھا لکھتے ہیں، قانونی ماہر بھی ہیں، اچھا لکھتے میں بہت اچھا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو لکھتے بھی اچھا ہوں، بولنے کا انداز بھی ان کا اچھا ہے، صاف ظاہر ہے، اچھے سے بات کر لیتے ہیں۔ ایک میں نے ان کی کہیں بات سنی تو وہ یہ فرما رہے تھے، معیز جعفری صاحب، ان کا ایک اعتراض تھا، میں یہاں پہ اس کو لانا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر صدر کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ اس کے پاس بل جائے اور وہ اس کے اوپر بیٹھ جائے، وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہی نہ دے، اس کو اپنے پاس رکھ لے، پھر تو وہ پارلیمنٹ کو ہاسٹیج بنا لے گا۔ پارلیمنٹ جو کہ سوورین ہے، جس کا اصل کام قانون سازی ہے، اصل اختیار پارلیمنٹ کا ہے قانون سازی،
پارلیمنٹ کا اگرچہ صدر آرٹیکل 50 کے تحت ایک حصہ ہے، لیکن پارلیمنٹ ان 2 ایوانوں پہ مشتمل جو قانون سازی کرتی ہے، اگر تیسرا جو ایک حصہ ہے پارلیمنٹ کا وہ اگر اس کے اوپر بیٹھ جائے، اس کو روک لے، وہ تو ہوسٹیج بنا لیا پارلیمنٹ کو. بالکل ایک صحیح سوال ہے، ایک صحیح اعتراض ہے یہ کیا. اس کے علاوہ میں نے معین جعفری صاحب کا ایک انٹرویو شاید اسی میں سے تھا یا علیحدہ تھا، وہ میں نے دیکھا پورا اس کا ویڈیو تھا. وہ نیا دور کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا، انہوں نے ماضی کی کچھ باتیں کی کہ صدر عارف علوی کے پاس جب ریفرنس آیا تھا جسٹس قاضی فائز کے خلاف تو انہوں نے مائنڈ اپلائی نہیں کیا تھا، انہوں نے ایک پوسٹ آفس کا رول پلے کرتے ہوئے اس کو آگے بھیج دیا ریفرنس کو. اسی طریقے سے ایک اور واقعے کا حوالہ دیا کہ انہوں نے مائنڈ اپلائی نہیں کیا پریزیڈنٹ نے. تو ایک ہسٹری پریزیڈنٹ کے آفس کی انہوں نے بیان کی، لیکن اسی انٹرویو میں معین جعفری صاحب نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ یہ ایک بلیک لا ہے، یہ ڈریکونین لا ہے، یہ گندا قانون سازی ہے. تو اس کے رستے میں اب ایک رکاوٹ کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں صدر عارف علوی، لیکن ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا. تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ قانون بن گیا، لیکن میں جس طرف آپ کا اشارہ کر رہا ہوں کہ جس بات کا آئین میں جواب نہیں ہے تو اس کی ایک ریزن انہوں نے بتا دی کہ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا، یعنی کہ ان 2 چیزوں میں سے جو پہلے سب آرٹیکل میں ہے کہ یا منظوری دے دے یا اعتراض لگا کے واپس بھیج دے صدر، اگر ان دونوں باتیں نہیں ہوتی، پارلیمنٹ کو واپس بھی نہیں بھیجتا صدر جو ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب چند مفاد پرست لوگ جو اس وقت بیٹھے ہیں عہدوں پہ اور عہدے برقرار رکھنا چاہتے ہیں اگلے سیٹ اپ کے اندر بھی یا پرولونگ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب تو جی یہ تو ڈیم ٹو ہیو بین اسینڈ، یہ تو صدر کی منظوری ہو گیا. یہ بات کوئی بھی قانونی ماہر نہیں کر رہا، یہ مفاد پرست طبقہ کر رہا ہے. جو قانونی ماہرین سوال اٹھا رہے ہیں میں بالکل آپ کے سامنے ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ ضرور رکھنا چاہوں گا. ایک تو میں نے معین جعفری صاحب کا رکھا آپ کے سامنے کہ اگر صدر واپس نہیں بھیجتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ہاسٹیج بن گئی پارلیمنٹ، وہ تو پھر قانون سازی کر ہی نہیں سکے گی اس چیز کے اوپر. تو یہ ایک لیکونہ ہے، ایک ڈیفیشنسی ہے آئین کے اندر جس کی جواب جو ہے وہ کوئی عدالت دے سکتی ہے، انٹرپریٹ کر سکتی ہے، یا جب بعد میں آئین میں ترمیم ہوگی تو اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے. ایک دوسرا نقطہ جو مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر صدر نے نہیں کیا 10 دن کے اندر تو یہ واپس آ گیا، یہ پارلیمنٹ کے اندر ریٹرن ہو گیا، واپس آ گیا، تو پارلیمنٹ وہی جو اگلا سٹیپ ہے وہ جاری رکھے، یعنی کہ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ بلایا جائے، اس کے اندر سے منظوری لی جائے، صدر کو بھیج دیا جائے گا، 10 دن کے اندر سائن کرے گا، ٹھیک. ادروائز ڈیم ٹو ہیو بین اسینڈڈ ہوگا. تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ جواب نہیں ہے، یہ میرا تیسرا نقطہ ہے آپ کے سامنے، کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز پہ خاموش ہے اور عدالت کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے، تو میں آپ کے ذہن میں کیا چیز بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ کس نقطے پہ انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. ایک چیز کلیئر کر لیں کہ قانون تو یہ نہیں رہا صدر کے اعلان کے بعد، وہ تو اس کے اوپر انٹرپریٹیشن نہیں آنی کہ یہ قانون بنا کہ نہیں بنا. انٹرپریٹیشن کس بات کے اوپر آنی ہے؟ یہی جو 2 نقطے میں نے جو قانونی اور آئینی ماہروں کے آپ کے سامنے رکھے کہ اگر صدر کبھی نہیں بھیجتا تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہاسٹیج بن گئی پارلیمنٹ اب بیٹھی رہے، یا 10 دن کے بعد یہ ڈیم ٹو ہیو بین ریٹرن یعنی کہ پارلیمنٹ میں واپس آ گیا متصور ہوگا. ان 2 باتوں میں، ان 2 آپشن میں سے کسی ایک آپشن کے اوپر جو ہے عدالت وہ انٹرپریٹیشن دے گی. عدالت یہ انٹرپریٹیشن نہیں دے سکتی کہ یہ ڈیم ٹو ہیو بین اسینڈڈ، کہ یہ منظور ہو گیا. کیوں؟ اس کی بڑی سادہ وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ڈیم ٹو ہیو بین اسینڈڈ یا منظوری متصور ہونے کی تو تعریف دی ہوئی ہے آئین کے اندر. اسی آرٹیکل 75 کے سب آرٹیکل 2 میں بتایا گیا ہے کہ ڈیم ٹو ہیو بین اسینڈڈ کب ہوگا. یہ اصل بات ہے کہ ڈیم ٹو ہیو بین اسینڈڈ جو ہے، جو عدالت کو انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے، وہ صرف اس نقطے کی حد تک ضرورت ہے کہ جو صدر جواب نہیں دیتا یا روک لیتا ہے یا اعتراض نہیں لگاتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا پارلیمنٹ ہاسٹیج بن جائے، بیٹھی رہے، یا اس کو متصور کیا جائے کہ یہ واپس آ گئے؟ اوبویسلی دوسری آپشن زیادہ ذہن کو اپیل کرتی ہے. کورٹ اسی طرف ہی جائے گی کہ اگر نہیں صدر جواب دے رہا یا اعتراض نہیں لگا رہا تو آپ اس کو واپس متصور کریں کہ یہ ریٹرن ہو کے واپس آ گیا. اور صاف ظاہر ہے کہ آئین نے رستہ بتایا ہے کہ آپ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ بلائیں، بلا کے اس کے اندر جو ہے سادہ اکثریت سے منظور کروائیں، اور منظور کروا کے آپ کے پاس ڈیم ٹو ہیو بین اسینڈڈ کی ڈیفینیشن موجود ہے کہ پھر وہ ڈیم ٹو ہیو بین اسینڈڈ ہو جائے گا. اب کورٹ جو انٹرپریٹیشن کر رہی ہوگی وہ ڈیم ٹو ہیو بین اسینڈڈ کو ری انوینٹ تو نہیں کر سکتی نا. آئین نے بتا دیا ڈیم ٹو ہیو بین اسینڈڈ کیا ہوتا ہے، کب ڈیم ٹو ہیو بین، کب آپ نے منظوری کو متصور کرنا ہے، بتا دیا کہ یہ 2 سٹیپس ہیں. دوسرے مرحلے میں جب جوائنٹ سیشن کا لفظ ہے
آئین پاکستان کے اندر سب آرٹیکل 2 آرٹیکل 75 کے اندر دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، اردو میں بھی موجود ہے سینٹ کی ویب سائٹ کے اوپر، کہ جب دوسری مرتبہ جائے گا پارلیمنٹ میں، جب جوائنٹ سیشن ہوگا، تب جب جوائنٹ سیشن والی منظوری بھیجی جائے گی تو اس کے 10 دن گزرنے کے بعد یہ متصور ہوگا صدر اگر سائن نہ بھی کرے کہ وہ قانون بن گیا، اور لا منسٹری جو ہے وہ پھر اس کے مطابق نوٹیفیکیشن گزٹ آف پاکستان میں جاری کروا دے گی۔ یہ سادہ سا نکتہ تھا، سادہ سی بات ہے کہ اگر کسی بات کا جواب نہیں ہے تو کس بات کا جواب نہیں ہے؟ کنفیوژنز نہ پھیلائیں خدا کے لیے، اپنی ذاتی مفادات، چھوٹے چھوٹے مفادات کو، اپنی ذاتی ایگوز کو ایڈریس کرنے کے لیے آئین کا، قانون کا، پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں، پاکستان کی آنے والی نسلوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، پاکستان کی آنے والی نسلوں کے ہیومن رائٹس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ کسی شخص نے اپنی لالچ میں، اقتدار میں آنے کی لالچ میں حرکت ضرور کی، لیکن آئین میں دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق جو آئین کہتا ہے، جو کرتا ہے، اس کے اندر جو بھی اختیارات تھے صدر مملکت کے، وہ ایک کام ان کے سائن سے ہونا تھا، انہوں نے سائن نہیں کیے۔ میں مانتا ہوں کہ انہوں نے اعتراض بھی نہیں لگایا، انہوں نے غلط کیا جو بھی کیا، لیکن کیا قانون بن گیا؟ تو نہیں بنا نا، یہی تو بات ہے، یہ واحد سوال ہے، قانون بنا یا نہیں بنا، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی۔ اور اس کو کیا کیا رنگ دے کے، اور وہ صدر عارف علوی نے یہ کیا وہ کیا، یہ تو پولیٹیکل بحث ہے۔ میں پولیٹیکل بحث میں نہیں جاتا کسی کے ساتھ، میں نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ پولیٹیکل بحث میں کہ صدر عارف علوی صحیح ہے یا غلط ہے۔ غلط ہے بھئی، آپ اگر غلط کہہ رہے ہیں تو میں غلط کہہ رہا ہوں۔ میرا اس وقت نقطہ ہی ہے، سوال یہ ہے کہ پاکستانی قوم کے خلاف جو 76 سالوں کی بدترین اور سیاہ ترین قانون سازی کی گئی ہے، کیا وہ قانون بن گیا یا اس معاملے کے بعد نہیں بنا؟ اس سوال کا جواب آپ کو آئینی اور قانونی ماہروں سے تلاش کرنا ہے۔ میں اس لنک کے اندر دوبارہ سے آپ کو یہ لنک پوسٹ کر دوں گا، میں نے پہلے بھی کیے تھے۔ ریما عمر صاحبہ نے واضح انداز میں ٹویٹر کے اوپر لکھا کہ صدر نے جو کیا یہ غلط کیا، ان کو باقاعدہ اعتراض لگانا چاہیے تھا، بالکل لگانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ سائن نہیں کیے تو قانون نہیں بنا۔ یہی بات صلاح الدین احمد صاحب نے لکھی، یہی سلمان اکرم راجہ صاحب نے لکھی۔ میں دوبارہ سے لنک دوں گا، پلیز دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، تاکہ آپ ان مفاد پرست عناصر سے بچ سکیں جو پاکستان کے اندر شعبہ صحافت سے وابستہ ہو گئے اور معمولی مفاد کے لیے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے، آپ سمجھیں گے، آپ میں اویئرنیس آئے گی، اویئرنیس سے پاور آتی ہے، آپ اس نظام کو خود سے تبدیل کر سکیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔